مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے، لڑائی جھگڑے کے بھی، ظلم و ستم کے بھی، کہ بعد والے زمانے والوں کے لیے اس میں ہر طرح کی صورتحال پیش آنے پر رہنمائی موجود ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جب ہجرت کر کے جانے لگی، ان کا دیور کنانا لے جانے لگا ان کو، تو کئی کافر آ گئے جن میں حبار بن الاسود بھی تھا۔ یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ لڑائی ہونے لگی تھی، اس وقت بیچ بچاؤ کروایا، لڑائی کی نوبت نہیں آنے دی جناب ابو سفیان نے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حبار بن الاسود نے اونٹ کو بار بار کچوکے دیے، نیزے چبوتا رہا، تو اونٹ جب کودا تو اونٹ کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس بیٹی نیچے گر گئی، پتھر پہ گری تھی بھی پریگننٹ، وہ حمل ضائع ہو گیا۔ بعد میں اسی زخم سے، اسی سبب سے ان کا انتقال بھی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حبار جہاں بھی مل جائے اس کو قتل کر کے جلا ڈالنا۔ پھر فتح مکہ کا موقع آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 15 لوگوں کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے، جن کے قتل کا حکم دیا، ان میں ایک حبار بھی تھا۔ حبار بن الاسود کے بارے میں بھی یہ حکم فرمایا کہ جہاں ملے قتل کر دو، جلانے والا حکم واپس لے لیا، قتل کر دو۔ لیکن پھر وہ چھپ گیا، بعد میں منہ ڈھانپ کے سامنے آیا، معافی مانگی، توبہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ کتنا بڑا پیغام ہے کہ نبی کے جگر گوشے کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جب توبہ کر لی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا تھا جہاں بھی ملے قتل کر دو۔ فتح مکہ کے موقع پر سامنے جتنے لوگ بھی کھڑے تھے، کون تھے؟ کسی نے داڑھی کھینچی، کسی نے جوتے مارے، کسی نے کوئی اذیت دی، کسی نے کوئی اذیت دی، سارے ہی مجرم تھے اکثر ان میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ نبی کے اوپر جنہوں نے تشدد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اب غور کیجئے گا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، عمل بھی ضائع ہو گیا، یعنی نسل ختم کر دی نا، ان سے بھی تو نسل چلنی تھی، حمل ضائع ہو گیا، لیکن ایسے بندے کو بھی معاف کر دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے معاف کیوں کیا؟ توبہ کر لی تھی۔ بعد والے اگر مسلمان آپس میں لڑ بھی پڑے تو یہ بڑے مجرم تھے یا مکے والے بڑے مجرم تھے؟ مکے والوں نے تو اللہ کے نبی کو، نبی کی ذات کو، نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو بھی معاف کر دیا۔
اور مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے سے بعد میں انہوں نے معافیاں بھی مانگ لی، ریکارڈ کا حصہ ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، لیکن 21ویں صدی کے لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کچھ کیا، قرآن میں ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم، معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا بلکہ تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ، پروٹوکول بھی دیا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ کیوں بنا کہ لوگوں دیکھنا، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے نا، اگر کوئی باز آ جاتا ہے، والد جو پیغمبر انہوں نے بھی کہا میں بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا اللہ سے، تو اب وہ پچھلے جرم نہیں گنوائیں گے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صرف یہ پوچھا تھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیسی توقع رکھتے ہو، جرم نہیں گنوائے، جرم نہیں گنوائے، اور کیا کیا، معاف کر دیا۔ یہ قرآن میں جو ریکارڈ کا حصہ بن گیا نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ، ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو جس نے توبہ کر لی ہے اس کے ان گناہوں کا اب تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ اس معافی کا تذکرہ کرنا ہے کہ معافی مانگ لی ہے۔ پھر بیچ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑے تو تھے نا، حقیقت تو ہے نا، لڑائیاں تو ہوئی ہیں نا، جنگ جمل اور صفین اور نہروان کا مولوی صاحب انکار کرو گے؟ نہیں، ہوئی ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ہو سکتی ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرواؤ۔ لیکن اگر پھر بھی ایک گروہ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ لڑو، لڑ کے اس کو ختم کرنا ہے؟ نہ، ختم نہیں کرنا، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ جب اللہ کے حکم کی طرف آگے آپ کیا کرنا ہے، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ ان میں صلح کروا دینا۔ ساتھ آگے ارشاد فرمایا وَأَقْسِطُوا، اقسطوا، انصاف کرنا، جانبداری نہ دکھا دینا، یہ صلح کرواتے ہوئے نیوٹرل رہنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، پھر آگے کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینہما، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروانا۔ تو کیا ہم یہ سٹیٹس دینے کے لیے بھی تیار نہیں صحابہ؟ اگر لڑائی ہو گئی، دیکھنا یہ ہوئی کیوں، غلط فہمیوں کی بنا پر، غلط فہمی کی بنا پر۔ ایسا ہی ایک قصہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو یوں سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا میں تو کہہ کے گیا تھا سمجھانا، قوم کو خیال رکھنا، یہ کیا کیا؟ حالانکہ ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر ہارون علیہ السلام نے کہا او بھائی بات تو سن لو، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے داڑھی اور سر سے تو نہ پکڑو۔ پھر بات سنائی، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، یہ ان قوم والوں نے مجھے کمزور سمجھ کے مجھے تو مارنے لگے تھے۔ یعنی یہ سارا کچھ تو انہوں نے گن پوائنٹ پہ کروایا۔ اس کے بعد اللہ نے کہیں موسیٰ علیہ السلام کی مذمت بیان کی؟ کہیں بھی نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ تعریفیں بیان کی، کیونکہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم گالیاں دینے لگ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ کہیں مذمت بعد میں بیان نہیں کی گئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، کہیں مذمت بیان نہیں کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی، کہیں اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرنے والے کی مذمت بیان نہیں کی گئی، بلکہ دوسروں کو کہا گیا ان کی صلح کروانی ہے اور انصاف کا معاملہ کرنا۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اس معاملے کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ یوں آپس میں لڑتے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے تو یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک دوسرے کا پھر کتنا خیال کیا، ایک دوسرے سے مل مل کے روئے، معافیاں مانگی، بات تو یہ بیان کرنے کی۔ تو قرآن نے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنائی ہیں، ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا۔
حالانکہ ایسے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی، ایک تایا کا بیٹا، ایک پھوپھی کا بیٹا، اتنا ستایا تھا ان دونوں نے، اتنا ستایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، میں معاف نہیں کروں گا۔ معافی مانگنے آئے دونوں فتح مکہ کے موقع پر، رستے میں ملے ابوا کے مقام پر۔ ابو سفیان بن حارث، مشہور ابو سفیان نہیں، یہ اللہ کے نبی کے تایا حارث کے بیٹے تھے، مغیرہ نام تھا یہ، اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ پھوپھی کا بیٹا تھا۔ دونوں کے بارے کہا میں معاف نہیں کروں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا ایک تایا کا بیٹا ہے، ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، اوروں کو تو آپ معاف کر دیں تو آپ کے اپنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حالانکہ ان میں سے ایک نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اگر یہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائے نا، آسمانوں پہ جائیں، وہاں سے میرے نام کا رکا بھی آ جائے، پھر بھی میں نے نہیں ماننا۔ اس کو بھی معاف کر دی، کلمہ پڑھ لیا تھا، معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کریں، اللہ قرآن میں معافی کا اعلان کرے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی وہ پروٹوکول کا بھی تذکرہ ہے۔ صحابہ احد کے میدان سے بھاگے کچھ، اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی کیا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان سے مشورے کرنا، تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ رہ جائے کہ یہ تو ایسے ہی تھے۔ یہ ساری باتیں قرآن سے ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں، سارے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، انسان ہے، انسانی فطرت کے ناطے ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، عثمان کی شہادت کے ساتھ ہی ایسے فتنوں کا دروازہ کھلے گا، پھر بند نہیں ہوگا۔ فتنے تو برپا ہونے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما کے چلے گئے، عثمان کی شہادت سے فتنوں کا دروازہ کھلے گا۔ غور کیجئے گا اس میں کیا اشارہ پایا جا رہا ہے کہ جب تک عثمان زندہ ہیں فتنے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عثمان کا وجود ہے تو فتنوں کو روک لگی ہوئی ہے۔ جس ہستی کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے، آج کے دور کا اسکالر ان پہ تنقید کرنے لگ جائے، کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، یہ ناسمجھی ہے۔ یہ صرف چونکہ آج کل نا ویوز لینے کا بھی ایک چکر ہے نا، ایسے شوشے چھوڑو کہ لوگوں میں ایک ہلچل مچ جائے، اور پھر ویوز بڑے سارے ملیں، سبسکرپشن ملے، اور پھر کمائیاں۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ جو رہنمائیاں ہیں نا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ذرا پرکھ کے دیکھیں کہ کیا ہم صحابہ کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا پروٹوکول دینے کے لیے بھی تیار نہیں، حالانکہ یہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ، جن کا رتبہ زیادہ۔ صحابہ یاد رکھیے گا، صحابہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، یوں ہی اللہ کے نبی کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جو سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں، ہم ان کو وہ پروٹوکول نہیں دے سکتے کیا؟ اور جو بس بات بیان کرنے لگ جائے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہوا تو تھا نا، ہوا تو تھا نا۔ تو اللہ اس بارے میں ہمیں رہنمائیاں کیا کرتا ہے؟ قرآن میں کتنے واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، پھر اللہ کی رہنمائی موجود ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کی صورت میں یہ رہنمائی موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا اپنے دشمنوں کو، اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والوں کو، حتیٰ کہ ڈیتھ وارنٹ جن کے لیے جاری کر دیے، ان کو معاف کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ پھر بھی ہم پتہ نہیں کس اس میں چل پڑتے ہیں، کم علمی کی بنا پر۔ اگر معلومات ہو نا، اصول پتہ ہوں، پھر بندہ اس قسم کے ڈگڈگی بجانے والے ڈرامہ بازوں کے چکروں میں نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے بارے میں صحیح نظریات، صحیح عقیدتیں اور صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔